باتیں ہوں گی۔ ہمارے صدر اجلاس کی ذمہ داری ہر جگہ ہوتی ہے کہ ہمارے مقررین عنوان پر بات کریں، داہنے بائیں نہ جائیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ اگر باتیں کریں تو صدر اجلاس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں تنبیہ کریں۔ لیکن آج آگے نہیں کہوں گا، آج ہمارے صدور اجلاس جو ہوا کرتے ہیں انہیں صرف اور صرف نام کا صدر بنا دیا جاتا ہے اور کوئی کام نہ لیا جاتا ہے اور نہ کرنے کی نوبت آتی ہے۔ تین باتیں: والدین کی ذمہ داریاں، اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ ذمہ داری نہ نبھانے کی صورت میں انجام کیا ہوگا اس کا بیان ہوگا۔ ذمہ داریاں پورا کرنے کی صورت میں فائدہ کیا ہوگا اس کا بیان ہوگا۔ آئیے ذمہ داری کیسے نبھائیں گے یہ بعد میں ترتیب وار موقع اور وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن ذمہ داری کو نبھانے کی صورت میں فائدہ کیا ہوگا ایک حدیث کی روشنی میں وہ فائدہ بتاتا ہوں۔ طبرانی کی روایت ہے، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ لمبی روایت ہے لیکن آخر کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا اور بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے انسان اکٹھا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک انسان کو لایا جائے گا، لائے جانے کے بعد اسے اتنا قیمتی جوڑا، اتنا قیمتی لباس پہنایا جائے گا، قیمت اتنی زیادہ ہوگی آپ کے کٹیا کی دولت نہیں، آپ کے ضلع سدھارتھ نگر کی دولت نہیں، آپ کے صوبہ اتر پردیش اور ملک ہندوستان کی دولت نہیں، بلکہ کائنات کی ساری دولت مل کر کائنات کی ساری دولت اکٹھا کر دی جائے، وہ جوڑے کی قیمت پڑ جائے گی اور کائنات کی دولت کم پڑ جائے گی، گھر جائے گی، اس کی قیمت سے کم تر ہوگی۔ یہ قیمتی جوڑا ایک انسان کو پہنایا گیا، وہ انسان اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا میرے مولا، میرے رب، میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ معمولی سا لباس مجھے پہنایا جاتا، آج یہ قیمتی جوڑا جو مجھے پہنایا گیا ہے کائنات کی ساری دولت مل کر یہ جوڑے کا بدل اور قیمت نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اتنا قیمتی جوڑا مجھے کس عمل کے بدلے میں پہنایا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب دیا جائے گا۔ یہ جواب میرے بھائیوں نوٹ کرو، یہ جواب یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے سینے کے، اپنے دل کے کونے میں چھپا کر رکھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات کی جانب سے جواب دیا جائے گا میرے بندے، تو نے اپنے اولاد کو قرآن مجید پڑھنے کا، قرآن مجید کے حفظ کرنے کا موقع دیا تھا، ٹائم دیا تھا، تو نے کوشش کی تھی تیرا لڑکا قرآن مجید کا پڑھنے والا ہو، قرآن کا قاری ہو، قرآن کا حافظ ہو، تو نے موقع دیا تھا اپنے اولاد کو، اسی کے بدلے میں آپ تجھے یہ قیمتی جوڑا پہنایا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ فائدہ اولاد کی تربیت کا ہو رہا ہے، یہ فائدہ اولاد کی تربیت کا ہو رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان جنت میں نچلے والے درجے میں ہوگا، اچانک اس کا مقام بڑھا دیا جائے گا، کئی منزلہ اوپر پہنچا دیا جائے گا، کئی درجہ اوپر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ رب کائنات سے سوال کرے گا، رب میں تو اس لائق نہیں تھا کہ جنت کے نچلے درجے میں مجھے رکھا جائے، آج کس عمل کے بدولت مجھے اتنے اونچے والے درجے اور منزلے پر پہنچا دیا گیا ہے؟ رب کائنات کی جانب سے جواب دیا جائے گا تیرے اولاد کی دعا کے نتیجے میں، تیری اولاد نے تیرے مرنے کے بعد تیری مغفرت کے لیے، تیرے درجات کی بلندی کے لیے، تیرے جنت میں داخلے کے لیے دعا کیا ہے، تیری اولاد کی دعا کے نتیجے میں آپ تیرا مقام بڑھا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آپ آفتاب عالم صاحب کا وہ جملہ دیکھیں اور اسی جملے کی روشنی میں میں کہنا چاہتا ہوں ساری کائنات آپ کی ہو جائے، ساری دنیا آپ کے مٹھی میں ہو جائے، لیکن اسلامی تربیت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے اولاد کے پاس نہیں ہے، ساری دولت، ساری کائنات مٹھی میں ہونے کے باوجود آپ رب کی نگاہ میں زیرو ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔
اس لیے کہ آپ کا پی ایچ ڈی کرنے والا، آپ کا ڈی ایم بننے والا لڑکا، سی او بننے والا لڑکا، پردھان منتری، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بننے والا لڑکا، آپ کے دامن میں، والدین کے دامن میں مہینہ پورا ہونے کے بعد لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ اور 10 لاکھ روپیہ تو لا کے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر دین سے کوسوں دور ہے، اسلامی تربیت سے نابلد ہے، اسلامی اصول کی پابندی کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ روپیہ آپ کے جیب میں، آپ کے دامن میں لا کر کے رکھ تو سکتا ہے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتا، دعا نہیں کر سکتا۔ یہ روپیہ آپ کو دنیا کے اندر تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن آخرت کے میدان میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ دعا دنیا کے اندر بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی اور آخرت کے میدان میں بھی انشاءاللہ یہ دعا آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ کئی سالوں پہلے کی بات، ایک روزنامہ کے اندر ایک خبر میں نے پڑھی، کلکتہ کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہوا، آدمی نمازی تھا، روزہ رکھنے والا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، کفن دفن ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک بیوی چھوڑا، ایک 14 سال کا لڑکا چھوڑا، غور کیجیے، ایک بیوی چھوڑا، ایک 14 سال کا لڑکا چھوڑا، یہ 2 فرد اپنے پیچھے مرنے والے نے چھوڑا۔ چند دنوں کے بعد مرنے والے کی بیوی اپنی 14 سالہ لڑکے سے کہتی ہے، بیٹا چلو قبرستان میں تمہارے ابو کے لیے دعا کریں، تمہارے ابو کے لیے قبرستان میں جا کر تمہارے ابو کے لیے دعا کیا جائے۔ کانوینٹ میں پڑھانے والوں، قرآن سے دوری اختیار کرنے والوں، دنیا کی رنگینی میں اپنے آپ کو پھنسانے کی خاطر، دنیا کی دولت کمانے کی خاطر، دنیا کی دولت اپنی مٹھی میں رکھنے کی خاطر مدارس سے اپنی اولاد کو دور رکھنے والوں، جامعات سے اپنی اولاد کو بھگانے والوں، شعبہ تحفیظ القرآن کے قریب اپنی اولاد کو نہ لانے والوں، سن لو، 14 سال کا لڑکا عقل والا ہے، جسم والا ہے، بولنا جانتا ہے، پڑھنا جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن جب ماں نے کہا بیٹا چلو قبرستان میں تمہارے ابو کے لیے دعا کیا جائے، 14 سال کا لڑکا بڑے معصومانہ انداز میں کہتا ہے، امی جان دعا کسے کہتے؟ سبحان اللہ، قربان جاؤ ایسے باپ پر جس نے اپنے 14 سال کے لڑکے کو دعا یاد کروانا تو دور کی بات ہے، دعا کسے کہتے ہیں یہ بھی نہیں بتایا، اور یہ بتایا کہاں جائے گا؟ آپ کو ماہر عبداللہ بن مسعود لتحفیظ القرآن کے اندر بتایا جائے گا، آپ کو دارالعلوم میں بتایا جائے گا، آپ کو ضیاء العلوم انوار العلوم میں بتایا جائے گا، ان کانوینٹوں میں نہیں بتایا جائے گا کہ دعا کسے کہتے ہیں، والدین کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے، نماز میں دعا کیسے پڑھی جاتی ہے، کیا کیسے کیا جاتا ہے، کانوینٹوں میں نہیں پڑھایا جائے گا، انگلش میڈیم میں آپ کو نہیں بتایا جائے گا۔ نوکری تو دلوائی جا سکتی ہے، 1,00,000 2 لاکھ روپے تو دلوائے جا سکتے ہیں، لیکن دعا نہیں دلوائی جا سکتی، دعا نہیں سکھائی جا سکتی، اور دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جا سکتے۔ 14 سال کا لڑکا بڑے معصومانہ انداز میں کہتا ہے، امی جان دعا کسے کہتے ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ والد محترم نمازی ضرور تھے، لیکن اپنے بیٹے کو انگلش میڈیم میں ڈالا تھا، انگلش فٹافٹ وہ لڑکا بول لیتا تھا، لیکن دعا کسے کہتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ اللہم باعث بینی کسے کہتے ہیں؟ پائخانے گھر میں جاؤ دعا کیا پڑھی جائے، مسجد کے اندر داخل ہو دعا کیا پڑھی جائے، اسے کچھ نہیں معلوم، اس لیے کہ انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے والا لڑکا تھا۔ بتاؤ ایسے والدین کیا رب کائنات کے دربار میں اللہ کی گرفت میں نہیں آئیں گے؟ اگر یہ اولاد بگڑی ہماری اور بگڑنے
والدین کو مجرم کی حیثیت سے رب کائنات کے سامنے حاضر کرے گی. اور اب میں چھوٹا تھا، بولنا نہیں جانتا تھا، میرے والدین نے بولنا سکھایا. چلنا نہیں جانتا تھا، میرے والدین نے چلنا سکھایا. کھانا نہیں جانتا تھا، میرے والدین نے کھانا سکھایا. انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، سب کچھ سکھایا. لیکن قرآن نہیں سکھایا میرے والدین نے، حدیث مصطفیٰ نہیں سکھایا، شریعت کے اصول اور آداب نہیں سکھائے، زندگی گزارنے کے آداب اور اصول اور طریقے نہیں بتائے. اس لیے رب جہاں میں مجرم ہوں، میرے والدین بھی مجرم ہیں. اس لیے کہ جس وقت میں کچھ نہیں جانتا تھا، ان کی ذمہ داری تھی مجھے لے کر کے شریعت کے مطابق شریعت کے راستے پر چلنا اور چلانا، اور انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی. بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابھی تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے. ڈاکٹر فرید الدین صاحب کی والدین کی اطاعت کامیابی کا ذریعہ، والدین کی نافرمانی دونوں جہان میں ناکامی کا ذریعہ. لیکن ایسے ہی نہیں کہ کھٹاکھٹ کہتے جاؤ والدین کی اطاعت، والدین کی اطاعت، والدین کی اطاعت. یقیناً اولاد کی ذمہ داری والدین کی اطاعت ہے، لیکن اس اطاعت سے پہلے اولاد کے سلسلے میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، یقیناً ان کا حق ادا نہیں کیا جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک باپ اپنے لڑکے کی شکایت کرتا ہے، امیر المومنین میرا لڑکا میری اطاعت نہیں کرتا ہے، میری فرما برداری نہیں کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہا بیٹے تیرے باپ نے تیرے بارے میں ایسی شکایت کی ہے. کہا امیر المومنین میرے والد محترم نے جو شکایت کی ہے شکایت بجا ہے، یقیناً شکایت بجا ہے. لیکن آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا ہماری ذمہ داری والدین کی اطاعت کرنا تو ہے، والدین کا حق ہمارے اوپر ہے، ہم ان کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں. لیکن کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق والدین پر ہوتے ہیں؟ کہا کیا؟ 3 حق بتایا. اسی تربیت کے تعلق سے 3 حق بتایا. اس لڑکے نے کہا امیر المومنین میرا باپ مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ تو ضرور کرتا ہے، لیکن میرا جو حق میرے باپ پر تھا ان 3 حقوق میں سے جو آپ نے بیان کیا کوئی حق اس نے ادا نہیں کیا ہے. اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو بلایا اور ڈانٹا پھٹکارا، کہا تم نے لڑکے کا حق نہیں ادا کیا ہے. آج تم کس منہ سے اپنے حق کا مطالبہ اپنی اولاد سے کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگ اور دوستو، ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ سکھایا، اپنی اولاد کو سب کچھ بتایا، سارے طریقے بتائے. مرنا کیسے ہے یہ بتایا، جینا کیسے ہے یہ بتایا، کھانا کیسے ہے یہ بتایا، کمانا کیسے ہے یہ بتایا، کمانے کے بعد مال کی حفاظت کرنی کیسے ہے یہ سب بتایا. لیکن مرنے کے بعد تمہارا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی تمہیں فکر کرنی ہے. یہ فکر مندی ہم نے اپنی اولاد کو نہیں بتائی. اور جب نہیں بتائی یہ اولاد ہماری نافرمانی یقیناً ہوگی. قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں. یہ دشمن کب بنیں گے؟ جب ہم ان کے حق کو ادا نہیں کریں گے، ان کی تربیت اسلامی سانچے میں نہیں کریں گے، تبھی ہمارے دشمن ہوں گے. یہ باتیں بتانے کے بعد ٹائم جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے 10-11 منٹ، اس بیچ میں بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں میں بتاتا ہوں. آپ اولاد کی تربیت کیسے کریں، اولاد کی تربیت کیسے کریں، بہت ساری باتیں لوگ بتا دیا کرتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو نئے طریقے سے بتاتا ہوں. اولاد کی تربیت لوگ عام طور پر کہہ دیا کرتے ہیں بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جائے، اور بڑا ہو جائے تو قرآن سکھایا جائے، اور بڑا ہو جائے تو نماز کی تعلیم دی جائے. نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگ اور دوستو، اگر پیدا ہونے کے بعد
सीधा नहीं किया जा सकता। पैदा होने से पहले उसका इंतजाम कीजिए, पैदा हो जाए इंतजाम पर निगाह रखिए। इसलिए किसी साहब के पास, तारीख की बात है, किसी साहब के पास, किसी आलिम के पास एक आदमी आए और कहा, मौलाना साहब मेरे यहाँ एक लड़का है, मैं उसकी तरबियत करना चाहता हूँ, आप तरबियत के उसूल और आदाब बताइए। कहा लड़का कितना बड़ा है? कहा 8 महीने का है। 8 महीने का। कहा जाओ तरबियत नहीं हो सकती। कहा जाओ तरबियत नहीं हो सकती है। बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। अभी तो बच्चा चलने के लायक नहीं है, बोलने के लायक नहीं है, कुछ समझने के लायक नहीं है, और इन्होंने कहा तरबियत का वक्त खत्म हो गया। यकीनन उन्होंने बात सही कही है, तरबियत का वक्त खत्म हो गया। तरबियत आपको कहां से करनी है, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको बताऊं। तरबियत की इब्तिदा बच्चे के दुनिया में आने से पहले आपको करना। दुनिया में आने से पहले एक मिसाल मैं आपको दे दूं। अभी आपने गेहूं काटा, कार्तिक के मौसम में अगर आप बलाग से बेहतरीन गेहूं लेके आते, बंजर और रेहार में उस बलाग के कीमती गेहूं को डाल देते, क्या होता? क्या कोई पौधा उस रेहार और बंजर में जहां रेह होती है, क्या कोई पौधा उगता? और चैत के मौसम में आप मशीन लेकर के काटने चले जाते, क्या कुछ गल्ला आपके हाथ आता? यकीनन नहीं आता। इसलिए कि आपने बीज तो बेहतरीन डाला है, लेकिन जमीन खराब है, जमीन खराब है, बेहतरीन जमीन का इंतखाब आपने नहीं किया। इसी तरह से जमीन गांव के किनारे की है, गोयनारे की जमीन है, बेहतरीन जमीन, लेकिन ऐसा गेहूं आपने डाल दिया जिसे कीड़ों ने खा लिया है, खोखला है, ऊपर से पर्दा और छिलका है, अंदर से सारा असल मादा खत्म हो चुका है। एक बीघे में 25 किलो नहीं, 25 कुंटल आप ले जा करके घर के किनारे वाली जमीन में डाल दो और चैत में जाओ, आपको निदामत और शर्मिंदगी के साथ घर वापस आना पड़ेगा। अगर गेहूं खराब है, जमीन अच्छी है तो भी पैदाइश नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर जमीन खराब है और गेहूं अच्छा है तो भी आपको बेहतरीन गल्ला और ज्यादा गल्ला नहीं मिल सकता। बेहतरीन गल्ला के लिए, ज्यादा गल्ला के लिए जरूरत है कि जमीन अच्छी हो, बीज अच्छी हो, जमीन भी अच्छी हो, बीज भी अच्छी हो। अगर आपको बेहतरीन औलाद चाहिए, शरीयत पर चलने वाली औलाद चाहिए, तो अच्छी बीज का इंतखाब कीजिए और अच्छी जमीन का इंतखाब कीजिए। अच्छी बीज, ये बीज कौन है, जमीन कौन है? बीज ये नौजवान लड़का है और जमीन ये नौजवान लड़की। नौजवान लड़की अगर ये दीनदार है, नौजवान लड़का अगर ये दीनदार है, दोनों के मिलाप से इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो दीनदार होगी। इसलिए कि अच्छों के घर अच्छे पैदा होते हैं, बुरों के घर बुरे पैदा होते हैं। ये कभी कभार होता है आदर के घर इब्राहिम पैदा हो जाए और नूह अलैहिस्सलाम के घर का नाम पैदा हो जाए, ये बहुत कम होता है, वरना अच्छों के घर अच्छे और बुरों के घर बुरे पैदा होते हैं। बताना क्या चाहता हूँ, तरबियत का पहला जीना इंतखाब ज़ौजैन का इंतखाब, नेक लड़के और नेक लड़की का इंतखाब होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के जिम्मेदारों को मुखातब करके फरमाया, इज़ा जाअकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्द व फ़सादुन अज़ीम, रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी ने लड़कियों के जिम्मेदारों को मुखातब करके फरमाया, जब तुम्हारे घर तुम्हारी लड़की से शादी करने के लिए ऐसा लड़का शादी का पैगाम लेकर के तुम्हारे दरवाजे पे आए, दरवाजा तुमने खोला, सलाम दुआ हुआ, आपने ज़ियाफ़त की, थोड़ी देर की मुलाकात को तो सुनी, बातचीत के जरिए आपको पता चला इस लड़के के अंदर 2 खूबियां हैं, ये लड़का दीनदार भी है, ये लड़का बाअखलाक भी है, दीन भी इसके पास है, अखलाक भी इसके पास है। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा लड़का मिलने के बाद फज़व्विजू, अपनी लड़की की शादी उससे कर दो, शादी कर दो। ये दोनों चीजें मिलने के बाद अगर तुमने माल तलाशा, जमीन तलाशा, बैंक बैलेंस तलाशा, नौकरी तलाशा और डिग्री तलाशा, फ्लैट तलाशा, गाड़ी तलाशा, यकीन जानो इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्द व फ़सादुन अज़ीम, रूए जमीन पर एक फितना फैलेगा, लंबा चौड़ा फसाद होगा। आज फातिमा जलती है, आयशा छत से कूदती है, आमीना आके ट्रेन के आगे अपने आप को अपनी जान को जाने आफरी के हवाले कर देती है। ये क्यों है? इसलिए कि नबी ने 2 बातें
फसाद हुई जमीन पर नहीं होगा तो क्या? लड़की के जिम्मेदारों को फरमाया, लड़के के जिम्मेदारों को आपने क्या फरमाया? तुम कहल मरतो लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्फर बिदाति दिन तरबतिरा। कहा नबी कायनात में दुनिया वालों का दस्तूर है, कोई माल दे के शादी करता है, कोई खूबसूरती दे के शादी करता है, कोई खानदान हस्ब नसब दे के शादी करता है, कोई दिन दे कर शादी करता है। मेरे उम्मत के लोगों, तुम अपनी शरीक हयात के लिए इंतखाब अगर करो तो दीनदार लड़की का इंतखाब करो। बहरहाल मिसालें देने का मौका नहीं। इंतखाब ज़ौजैन, नेक लड़का और नेक लड़की, इन दोनों की शादी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह पैदा होने वाली औलाद सालिह और नेक होगी। दूसरा ज़िना, तरबियत का। शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद मकसद शादी का क्या है? जहां बहुत सारे मकासद हैं, वही एक मकसद उम्मते मुहम्मदिया के अंदर इज़ाफ़ा, तज़व्वुजुल वलूद अल वदूद फ़इन्नी मुकाफ़िरुन बिकुमुल उमम। शादी का एक मकसद वबक़्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, कि दुनिया के अंदर मर्द और औरत को फैलाना, मुंतशिर करना, बिखेरना। इसलिए शादी हो जाने के बाद आप औलाद के लिए दुआ कीजिए, औलाद के लिए दुआ कीजिए। नहीं सिर्फ औलाद के लिए नहीं, सालेह औलाद के लिए दुआ कीजिए, नेक औलाद के लिए दुआ कीजिए। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, इन बूढ़ों से भी पूछना चाहता हूँ, शादी हो जाने के बाद क्या किसी ने ये दुआ किया है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन? औलाद के लिए तो बहुत दुआएं की होंगी, औलाद के लिए तो मज़ारों पे भी हमारे बहुत सारे अहले हदीस घर की औरतें मज़ारों पे भी जाके अपने ईमान पे जाकर डरवाया होगा, सब कुछ किया होगा, मर्दों ने भी औरतों ने भी सब कुछ किया होगा। लेकिन रब के दरबार में पहुंच करके और रब के सामने दोनों हाथ उठा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ नहीं की होगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। दुआ मांगा भी होगा तो औलाद के लिए दुआ मांगा होगा, लड़के के लिए दुआ मांगा होगा, लड़की के लिए दुआ मांगा होगा, लेकिन सालेह लड़के और नेक लड़की के लिए आपने दुआ नहीं मांगा होगा। ये दूसरा ज़िना है औलाद की तरबियत का, कि अभी लड़का या लड़की दुनिया के अंदर आए नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि सालेह और नेक औलाद के लिए दुआ कीजिए। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब औलाद का एहसास हुआ कि हमें औलाद होनी चाहिए, अल्लाह के सामने जब हाथ उठाया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन कहा, मेरे रब मुझे सालेह औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। दुआ तो कबूल हो गई, लड़का दुनिया के अंदर आ गया, लेकिन दुआ के मुताबिक ये लड़का है, सालेह है कि नहीं है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ को आजमाना चाहा, और जब ख्वाब में दिखाया गया कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर रहा हूँ, बेटे के पास आए और कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। नबी का ख्वाब सच्चा होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था मेरा ख्वाब सच्चा है, इस पे अमल करना है। इसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये पूछा क्यों कि मैंने ख्वाब में देखा है, बोल तेरी राय क्या है? दरअसल अपनी दुआ का इम्तिहान ले रहे थे, ये मेरा लड़का जो पैदा हुआ है इस्माइल मेरी दुआ के मुताबिक है या नहीं, सालेह है या नहीं है? जैसे ही बेटे ने सुना, क़ाल या अबती फ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अल्लाह अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप दरगुजरिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये दूसरा ज़िना है तरबियत का। तीसरा ज़िना तरबियत का, शादी हो गई, आपकी दुल्हन आपके घर में आई, रात का मौका है, आप अपनी दुल्हन के पास गए हैं। दुल्हन के पास जाने के बाद आपको क्या काम करना है? क्या काम करना है आपको मालूम? अगर मैं पूछ लूं नौजवानों से और बूढ़ों से बैठे हुए जो सामने, मैं समझता हूँ 1% लोगों को दुआ याद होगी, वरना 99% लोगों को दुआ नहीं याद होगी। आप की शादी हो गई, आपकी दुल्हन घर में आई, आप अपनी दुल्हन के पास खलवत और तन्हाई में रात में गए, आपकी जिम्मेदारी है आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी और मुजामत करने से पहले दुआ कीजिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना। ये दुआ है जो हर हम बिस्तरी से पहले करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक़द्दर बैनहुमा वलदुन लम यदुर्रहु शैतानुन अबदा। अगर इसी मिलाप से अल्लाह ने हमल ठहरा दिया, लड़का मुक़द्दर कर दिया, लम यदुर्रहु शैतानुन अबदा, क्योंकि दुआ
اور اپنی اگر یہ دعا نہیں پڑھی تو آپ کے ساتھ ہم بستری میں شیطان بھی آپ کا شریک۔ اب حمل ٹھہرا آپ کے نطفے سے یا شیطان کے نطفے سے اللہ جانے، بلا بسم اللہ کے، بلا اس دعا کے اگر آپ نے ہم بستری کر لیا، یقین جانیے 99% یقین ہے کہ آپ کی اولاد پیدا ہونے والی شیطان صفت ہوگی۔ ہمیں جملہ یاد آتا ہے مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی رحمہ اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، کوہلوا میں، بونڈیہار کے پاس کوہلوا میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، کوہلوا والو تم جال اجیلا بٹائے لے کر کے ندی کے اندر جاتے ہو، مچھلی کا شکار کرتے ہو، چڈی بنیان پہن کے شکار کر رہے ہو، واپس آئے جال چھپر پہ پھینکا، دھڑ 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 گھر میں گھس گئے، نہ بسم اللہ نہ بسم اللہ، بیوی پر چڑھ دوڑے، اولاد آنہواں نہیں پیدا ہوگی، شیطان نہیں پیدا ہوگی تو کیا انسان پیدا ہوگی؟ یقین رکھو یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، آپ نے دعا نہیں پڑھا ہے، آپ کی اولاد شیطان صفت ہوگی، شیطان جنسی طور پر نہ رہے، یہ جنسی طور پر انسان ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے آپ کی اولاد شیطان ہوگی، اور وہی شیطان صفت انسان جب باپ اور ماں بوڑھے ہوں گے تو لاٹھی اٹھا کے مارنا شروع کرتے ہیں۔ ہم نے بھی مارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی گالیاں دیتے ہوئے سنا، آپ نے بھی سنا ہے، یہ غلطی والدین کی تھی، ذمہ داروں کی تھی، گارجین کی تھی، تربیت اولاد کی تربیت کے لیے جہاں سے چلنا چاہیے تھا وہاں سے نہ چل کے بیچ سے چلنا چاہا، بیچ سے چلنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں بتاتا اور کئی سینے ہیں پیدائش سے پہلے کہ آپ کو بہترین اولاد چاہیے تو آپ کیا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اولاد کی فکر مندی میں خود ہمارے لیے فائدے کے تعلق سے فکر مندی کی بات ہے، فائدہ جہاں اولاد کا ہوگا وہی فائدہ ہمارا بھی اس دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔